علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے بھائیوں، عزیز دوستوں، بزرگوں، اللہ تعالیٰ کا بڑا انعام ہے، احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کو اس موقع پر، اس وقت پر اپنے دین کی بات کہنے سننے کے لیے جمع فرمایا اور یکسو ہو کر، متوجہ ہو کر بیٹھنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ جو اللہ یہ سب نیک کام کی توفیق دیے ہیں، اس ذات گرامی سے ان تمام باتوں پر عمل کی بھی ہم امید رکھتے ہیں اور یقین رکھتے ہیں۔ اللہ ہم تمام کو ان ساری باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ویسے عمل ہی اصل مقصود ہے زندگی کا، اور پیدائش کا اصل مقصد عمل ہی ہے۔ آدمی معلومات ہو، معمولات نہ ہو، علم تو ہو اور عمل نہ ہو، علم ہو عمل نہ ہو، معلوم ہو جائے، معلوم کو معمول نہ بنائے، اپنی معلومات کو اپنے معمولات نہ بنائے، اپنے معلوم کو اپنا معمول نہ بنائے، اپنے علم کو عمل میں نہ لائے، یہ تو بے مقصد کام ہوا، ادھورا کام ہوا، بے فائدہ ہوا، اس سے بے فائدہ کام ہوا۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے آدمی نے نماز کے لیے وضو بنائی، وضو تو کر لیا لیکن نماز چھوڑ دیا۔ جس کام کے لیے وضو بنایا گیا تھا وہ اصل فریضہ ہی پورا نہ ہوا۔ تو نماز کے لیے وضو بنایا گیا اور پھر نماز نہیں پڑھی گئی۔ ایسا ہی ہے کہ عمل صالح کے خاطر علم حاصل کیا گیا اور وہ عمل ہی نہ ہوا۔ تو یہ کہنا سننا عمل کے لیے ہے، جو اللہ ہم کو اپنی مہربانی اور فضل سے کہنے سننے کی سعادت عطا فرما رہے ہیں۔ اس ذات حق سے یقین بھی ہے کہ اللہ ہم تمام کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ میرے بھائیوں، دنیا کی زندگی انسان کی یہ بہت اہم ہے، بہت اہم ہے، بہت قیمتی ہے۔ دنیا کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اور ایک ایک سیکنڈ آخرت کے کمائی کے اعتبار سے بہت اہمیت رکھتا ہے، بہت قیمتی ہے، بہت اہم ہے۔ اللہ نے انسان کو بنایا ہے اپنے قدرت سے۔ اللہ کو اس بات کا حق تھا اور اس بات کا اختیار بھی تھا کہ اللہ انسان کو انسان نہ بناتے، اللہ انسان کو کوئی اور بھی مخلوق بنا دیتے۔ ساری انسانیت کو اللہ انسان بنانے کے بجائے اللہ انسانیت والی مخلوق ہی نہ بناتے، کوئی اور ایک مخلوق میں ہمارا شمار کر دیتے۔ مچھلیاں سمندر کی جو ہوتی ہے ان کی صحیح تعداد اللہ ہی کو معلوم ہے، چونٹیوں کی تعداد اللہ ہی کو معلوم ہے، پرندوں کی تعداد اللہ ہی کو معلوم ہے، زمین پر چلنے پھرنے والے کیڑے مکوڑے جو ہوتے ہیں اس کی صحیح تعداد اللہ ہی کو معلوم ہے، وہ کتنی تعداد میں ہے۔ کچھ مخلوقات تو ایسی بھی ہے اس دنیا میں جن کی تعداد انسانوں کی تعداد سے زیادہ ہے، جن کی تعداد انسانوں کی تعداد سے زیادہ ہے۔ اللہ انسانیت کو بنانے کے بجائے کوئی اور ایک نئی مخلوق پیدا کر دیتے۔ 18,000 قسم کی مخلوق اللہ نے بنائی ہے، اللہ انسانیت والی مخلوق کے بجائے کوئی اور ایک نئی مخلوق بنا دیتے۔ یہ ان کا اختیار بھی ہے، اس کام پر ان کو قدرت بھی ہے۔ اللہ نے ہم کو انسان بنایا اور 18,000 مخلوق میں اللہ نے ہم کو سب سے افضل بنایا۔ انسان ساری مخلوقات میں سب سے افضل ہے۔ 18,000 قسم کی اللہ نے مخلوق بنائی، 10,000 قسم کی مخلوق اللہ نے پانی میں رکھی اور 8,000 قسم کی مخلوق اللہ نے زمین میں رکھی۔ پانی زمین سے زیادہ ہے، اس لیے پانی والی مخلوق زمین کی مخلوق سے زیادہ ہے۔ 18,000 قسم کی مخلوق ہے اور ہر مخلوق کی تعداد، گنتی اور تعداد کا کیا حال ہے یہ صرف اللہ ہی کو معلوم ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی مخلوق کی تعداد کا کسی کو کوئی علم نہیں ہے، کوئی علم نہیں ہے، اللہ ہی جانتا ہے۔ ان 18,000 قسم کی مخلوقات میں سے اللہ نے ہم کو ہٹا کر، بچا کر، چھانٹ کر، نکال کر اللہ نے انسان بنایا، اور ایسا انسان بنایا
کہ ساری مخلوق میں سب سے افضلیت کا درجہ دیا، اشرفیت کا درجہ دیا. یہ انسان ساری مخلوق میں سب سے زیادہ افضل ہے. ساری مخلوقات میں انسان سب سے زیادہ افضل ہے، فرشتوں سے بھی، جنات سے بھی. ساری مخلوقات میں انسانیت والی مخلوق سب سے افضل ہے، اور سارے انسانوں میں سب سے افضل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. ساری مخلوقات میں انسانیت کو تمام پر افضلیت اور شرف حاصل ہے، اور ساری انسانیت میں سب سے زیادہ افضلیت اور شرف انسانوں کے سردار جو قرار دیے گئے ہیں وہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اللہ نے انسان کو اپنی قدرت سے بنایا ہے. قرآن میں اللہ نے کئی جگہ انسان کے پیدائش کے تذکرے کیے ہیں، ہم نے کس طرح پیدا کیا. ایک جگہ تو اللہ نے فرمایا ثم خلقنا نطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقين. یہ آیت کا خلاصہ یہ اللہ کہتے ہیں پھر ہم نے انسان کو پیدا کیا، مادہ منویہ کا خطرہ، پھر خون کا لوتڑا، پھر گوشت کا ٹکڑا، پھر اندر ہڈی اوپر چمڑا. دھیرے دھیرے انسان کی تخلیق ماں کے پیٹ میں ہوتی ہے. 7 مرحلوں میں انسان جا کر مکمل اپنی تخلیق پاتا ہے. 7 ہفتوں میں جا کر انسان مکمل طور پر تیار ہوتا ہے. اللہ نے اسے قرآن میں ذکر کیا. آگے اللہ کہتے ہیں فتبارک اللہ احسن الخالقین. بہت بابرکت ہے وہ اللہ، بہت بابرکت ہے وہ اللہ جو احسن الخالقین، جو بہت بہتر سے بہتر انداز میں انسان کو پیدا کرنے والا ہے، بتانے والا ہے. اسی طرح کی آیت، دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. تحقیق کہ ہم نے انسان کو بہت بہترین سانچے میں ڈال کر پیدا کیا ہے، بہت بہترین سانچے میں ڈال کر پیدا کیا ہے. اب اللہ کہتے ہیں انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون. اب بتاؤ انسان کو ہم پیدا کرتے ہیں تم پیدا کرتے ہیں. افرأیتم ما تمنون. اللہ اس سے پہلے فرماتے ہیں کیا تم دیکھتے نہیں، افرأیتم ما تمنون، کیا تم دیکھتے نہیں کہ انسان کے پیدا ہونے کے جو اسباب ہے، اسباب تو تم پورے کر دیتے ہیں. انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون. پھر انسان کو ہم پیدا کرتے ہیں تم پیدا کرتے ہیں. ایک جگہ تو اللہ نے فرمایا الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. وہی اللہ ہے جس نے انسان کے اعضاء کو ٹھیک ٹھیک برابر مناسب انداز میں بنایا، برابر مناسب انداز میں بنایا. فی ای صورت ما شاء رکبک. پھر جس صورت میں چاہا اس صورت میں انسان کو شکل دے دی، اس کی حیت، اس کی شکل و صورت جیسی چاہی ویسی بنا دی. ما شاء رکبک. سائنسدانوں کا تو یہ کہنا ہے کہ اللہ نے انسان کو جیسے بنایا ہے اس سے بہتر کوئی شکل انسان کی اس سے اچھی ہو ہی نہیں سکتی تھی. آنکھ جس مقام پر ہے، ناک جس مقام پر ہے، منہ جس مقام پر ہے، اور ہاتھ پیر اور گلا گردن پیٹ پیٹ اور سارے جسم کے اعضاء کو اللہ نے انسان میں جس طرح سے بنایا ہے، ایک انسان کے لیے انسان کی جسم کی شکل جو ہے، انسان کی جسم کی شکل جو ہے اس سے بہتر کوئی اور شکل تو ہے ہی نہیں، ہے سائنسدانوں کا کہنا ہے. اور اللہ تو قادر ہے ویسے کوئی اور مخلوق بھی اللہ بنا ڈالے جو انسان سے بھی بہتر، جس کو صرف اللہ ہی جانتا ہے. وہ شکلوں کو، وہ صورتوں کو، وہ نمونوں کو اللہ ہی جانتا ہے، اللہ ہی جانتا ہے. تو اللہ تعالیٰ انسان کے بنانے کی بات قرآن میں کر رہا ہے. پھر اللہ کہتے ہیں انتم تخلقونہ. اللہ کہتے ہیں انتم تخلقون ام نحن الخالقون. انسان کے پیدا کرنے والے ہم ہیں یا تم ہیں. اب کہے کے لیے پیدا کیے ہیں
پھر اللہ اسی کو قرآن میں کہہ رہے ہیں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے انسان کو جو پیدا کیا ہے وہ محض ہماری عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. بنائے گئے ہیں کئی کے لیے بنائے گئے ہیں. بنانے والا بننے والے کو کس لیے بنایا ہے؟ فنا ہونے والی محتاج مخلوق کے تابع ہونے کے لیے نہیں بنایا. یہ اشرف ذات کو، اشرف مخلوق کو غیر اشرف مخلوق کے حوالے ہونے اور تابع ہونے کے لیے اللہ نے اس کو نہیں بنایا. کائے کے لیے بنایا؟ بنانے والے نے جو مخلوق بنائی، جو چیز بنائی، وہ کائے کے لیے بنائی؟ الا لیعبدون، تاکہ بنانے والے کی مانے، بنانے والے کی مانے، بنانے والے کے احکام پر عمل کرے، بنانے والے کی بات کو سنے سمجھے اس پر عمل کرے. الا لیعبدون وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے انسان کو جو پیدا کیا ہے محض ہماری عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اللہ نے یوں کہا، اللہ نے تو یوں فرمایا کہ ہم نے انسان کو صرف اور صرف ہماری عبادت کے لیے ہی پیدا کیا ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی ساری زندگی اللہ کی عبادت ہی ہے. اس لیے اللہ نے سونے کو بھی عبادت بنا دیا، تجارت کو بھی عبادت بنا دیا، کھانے پینے کو بھی اللہ نے عبادت بنا دیا، سفر کو بھی اللہ نے عبادت بنا دیا، نکاح اور اولاد کو پیدا کرنا اللہ نے اس کو بھی عبادت بنا دیا. 24 گھنٹے کی زندگی کو اللہ نے عبادت بنا دیا. اللہ نے تو خصوصاً مسلمان کے شوہر بیوی کی زندگی کو، تعلقات کو عبادت بنا دیا. لیکن آج حال یہ ہوا کہ مسلمان فرض نماز کو بھی عبادت سمجھ کر پورا کرنا مشکل ہو گیا، جبکہ اللہ نے انسان کی شہوت کو بھی عبادت بنا دیا. انسان کی خواہشات کو، انسان کی ضرورتوں کو اور انسان کی شہوتوں کو اللہ نے عبادت بنا دیا. جبکہ یہ انسان اپنے ان کاموں کو پورا کرنے میں نبی کا اور شریعت کا راستہ اختیار کرے تو یہ مکمل عبادت بن جائے گا. اللہ نے تو انسان کے ضرورتوں کو، خواہشوں کو، ہوس کو بھی اللہ نے عبادت بنا دیا، جب تو اللہ کے حکم کے مطابق ہو. اب انسان کا حال یہ ہے کہ مسلمان اصل جو فرض نماز تھی اس کو عبادت سمجھ کر پورا کرنے بھی تیار نہیں. تو زندگی تو صرف اور صرف عبادت ہی کے لیے دی گئی ہے، یہ اللہ نے قرآن میں بتا دیا ہے. ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تم کو یوں ہی بیکار پیدا کر دیا؟ اللہ اکبر. ایک صاحب بیت الخلاء میں گئے ضرورت اور حاجت سے فراغت کے لیے، اور بیٹھ کر دیکھا کہ غلاظت پر چھوٹے چھوٹے کیڑے. اسی وقت ان کے دل میں بات آئی، اللہ نے یہ کیڑوں کو تو بالکل بیکار پیدا کر دیا، بالکل بیکار پیدا کر دیا. اس کا کوئی فائدہ نہیں، اس سے کوئی نفع نہیں، اس کا کوئی کام نہیں. ان کیڑوں کو اللہ نے بالکل بیکار پیدا کر دیا. بس اتنی بات ان کے دل میں آئی اور انہوں نے بالکل یقین کے ساتھ اس بات کو اپنے اندر سمجھ لیا، اپنے اس خیال پر پورا یقین بھی کر لیا تھا. اتنے میں ان کی آنکھیں اللہ نے سلب کر لی، ان کی نگاہیں اور ان کی بصارت اور ان کی نظروں کو اللہ نے سلب کر لیا، کھینچ لیا، سلب کر لیا، ختم کر دیا اللہ نے. اب وہ گئے حکیم کے پاس، مطلب گئے کلینک گئے، مطلب گئے طبیب کے پاس، حکیم کے پاس گئے. تو وہ طبیب صاحب نے کہا آپ کے آنکھوں کا علاج تو ہو سکتا ہے مگر شرط یہ ہے کہ وہ جو غلاظت میں کیڑے ہوتے ہیں وہ کیڑے مجھے چاہیے، اس سے دوا بنتی ہے، وہ دوا ڈالیں گے تو فوراً آپ کی آنکھیں اچھی ہو جائیں. اور ساری بات ہم اپنا سارا خیال اور ساری بات ان کو یاد آئی، اللہ سے معافی مانگی اور بہت نادم ہوئے، شرمندہ ہوئے، پشیمان ہوئے اور توبہ کی. جب انہوں نے پورے یقین کے ساتھ کہا کہ واللہ
اللہ کی قسم اللہ نے کوئی چیز دنیا میں بیکار پیدا نہیں کی۔ پھر علاج اسی سے ہوا، وہ لا کر دیے علاج کا سامان، پھر اسی سے ان کے آنکھ کا علاج ہوا، پھر وہ نابینا سے بینا ہوئے، کھوئی ہوئی نعمت پھر ان کو واپس ہوئی، کھوئی ہوئی نظریں آنکھیں پھر ان کو واپس ہوئی۔ کوئی چیز اللہ نے بیکار پیدا نہیں کی، پوری اس بات کا ان کو پورا احساس ہوا۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں کہ ہم نے انسان کو بیکار پیدا کیا؟ 18,000 مخلوقات میں سے کوئی جاندار مخلوق کو اللہ نے بیکار پیدا نہیں کیا۔ جب کوئی کمزور سے کمزور چھوٹی سے چھوٹی مخلوق کو اللہ نے بیکار پیدا نہیں کیا تو جو سارے مخلوقات میں سب سے افضل ہے وہ کیسے بیکار ہو سکتا ہے؟ جوانی نافرمانی میں چلی گئی، بوڑھا بے خدا کی دوری میں گزر گئے، نہ فرائض کا پتہ ہے، نہ واجبات کا خیال ہے، نہ سنتوں کا لحاظ ہے، نہ گناہ سے بچنے کا مزاج ہے، نہ خدا کو راضی کرنے کا شوق ہے، نہ موت کی یاد ہے، نہ خبر کا خوف ہے، نہ اپنے آخرت کے انجام کی فکر ہے۔ کیا یوں ہی ایک انسان کی زندگی ہوتی ہے؟ اللہ نے فرمایا ہم نے انسان کو بیکار پیدا نہیں کیا۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تم کو یوں ہی بیکار پیدا کر دیا؟ وانکم الینا لا ترجعون، اور پھر تم کو کیا ہماری طرف لوٹ کر آنا نہیں ہے؟ کیا تم کو ہماری طرف لوٹ کر آنا نہیں ہے؟ میرے بھائیوں، اتنی بات کا ہم کو احساس ہو کہ دنیا کی زندگی ہماری بیکار ہونا تو بہت دور کی بات ہو گئی، بلکہ یہ زندگی اتنی قیمتی ہے آخرت کے اعتبار سے۔ ایک بات تو یہ کہ انسان اتنی چیزیں بناتا ہے اور آج بنا رہا ہے، انسان کی بنائی ہوئی بے جان چیزیں، ختم اور فنا ہونے والی بے جان چیزیں کوئی بیکار نہیں ہے، تو یہ بنانے والا انسان جو قدرت کی ایک نشانی ہے، اللہ کی قدرت کی ایک بہت بڑی نشانی انسان بھی ہے، کیا یہ انسان کو اللہ نے بیکار پیدا کر دیا؟ آخرت کے اعتبار سے دنیا کی زندگی انسان کی، خصوصاً مسلمان کی، بہت قیمتی ہے۔ خدا کرے کہ یہ بات انسانوں کو بھی سمجھ میں آ جائے اور مسلمانوں کو اس سے پہلے سمجھ میں آ جائے کہ انسان کی زندگی آخرت کے اعتبار سے کتنی قیمتی ہوتی ہے۔ اس لیے کہ زندگی جو دی گئی ہے وہ ایک ہی زندگی ہے۔ آپ اس زندگی کی اہمیت کو سمجھیں کہ یہ زندگی پھر دوبارہ ملنے والی نہیں ہے۔ دوبارہ زندگی تو ملنا بہت دور کی بات ہے، دوبارہ پوری زندگی ملنا تو بہت دور کی بات ہو گئی۔ یہ جو زندگی ہم گزار رہے ہیں اس کا مرنے کے بعد 1 گھنٹہ بھی پھر ہمارے ہاتھ کو آنے والا نہیں ہے۔ گھنٹہ تو بہت بڑا وقت ہو گیا آخرت کی کمائی کے اعتبار سے، لیکن صرف 1 منٹ تو منٹ، 1 لمحہ، 1 سیکنڈ بھی مرنے کے بعد زندگی کا 1 سیکنڈ بھی ہمارے ہاتھ کو آنے والا نہیں ہے، ہم کو ملنے والا نہیں ہے۔ کوئی انسان مرنے کے بعد پھر دنیا سے 1 لمحے کے لیے بھی کوئی فائدہ اٹھانے والا نہیں ہے۔ اتنی قیمتی زندگی ہے یہ دنیا کی۔ ایک بات تو یہ کہ ایک ہی زندگی دی گئی ہے، آدمی ایک ہی بار پیدا ہوگا، ایک ہی بار مرے گا، ڈیٹ آف برتھ ایک ہی ہوتی ہے، 2-3 دن نہیں ہوتے، پیدائش ایک ہی بار ہے، ڈیٹ آف ڈیتھ بھی ایک ہی ہے، بار بار نہیں ہوتی، بار بار موت نہیں آتی، پیدائش بھی ایک ہی بار ہے اور مرنا بھی ایک ہی بار ہے، ایک ہی زندگی ہے۔ زندگی پھر ڈبل نہیں ہے، اس سے زندگی کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب زندگی ختم ہوتی ہے دوبارہ نئی زندگی کیا ملے گی؟ زندگی کا 1 لمحہ بھی نہیں ملے گا۔ اور تیسری بات یہ ہے جو زندگی ہم گزار رہے ہیں میرے بھائیوں، فیوچر کے، مستقبل کے، فیوچر کے 50 سال بھی ہاتھ کو آ سکتے ہیں۔ ہماری عمر کے اعتبار سے میں کہہ رہا ہوں 40 سال 50 سال بھی ہمارے ہاتھ کو آ سکتے ہیں، لیکن گزرے ہوئے 50 سیکنڈ میرے ہاتھ کو نہیں آ سکتے۔ جو وقت انسان گزار دیا اس کا 1 لمحہ بھی ہاتھ کو نہیں آ سکتا ہے،
اور باقی زندگی کا ایک بڑا حصہ ہاتھ کو آ سکتا ہے. فیوچر پر ہم کچھ کر سکتے ہیں لیکن جو گزر گیا اس پر کچھ نہیں کر سکتے. اس اعتبار سے یہ زندگی دنیا کی اتنی قیمتی ہے، جو گزر گیا بس وہ گزر گیا. پاس از پاس کہتے ہیں، پاسٹ از پاسٹ. جو گزر گیا سو گزر گیا. مزہ ما مزہ عربی میں کہتے ہیں. الوقت اسمن من الذهب والفضة، عربی کا محاورہ ہے کہ وقت سونے چاندی سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے. وقت سونے چاندی سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے. آخرت کے اعتبار سے دنیا کی زندگی اتنی قیمتی ہے. جب بندہ دنیا میں ایک بار سبحان اللہ کہتا ہے، اس کے بدلے میں اس کو کیا ملے گا؟ دنیا عمل کی جگہ ہے. دنیا نفع اور فائدہ آخرت کا اٹھانے کی جگہ ہے. تو دنیا میں کوئی آدمی سبحان اللہ کہا، کتنی دیر لگتی ہے؟ ایک لمحے کی، ایک سیکنڈ کی تو بات ہے. کوئی سبحان اللہ کہا، اس کے بدلے میں اس کو کیا ملتا ہے؟ حدیث میں آتا ہے جنت میں اللہ اس کو ایک ایسا درخت عطا فرمائیں گے جس کے سائے میں پرندہ 1000 برس اڑتا رہے گا. اتنا بڑا، اتنا ڈسٹینس کے اعتبار سے، فاصلے کے اعتبار سے اتنا بڑا وہ درخت ہوگا جنت کے اندر، جو اس کو سبحان اللہ کے بدلے ملے گا. اور وہ درخت ایسا درخت تھوڑی ہوگا جس کا کوئی پھل نہ ہو، جس کا کوئی پھول نہ ہو. ایسا دنیا کا درخت تھوڑی ہوگا. دنیا کا درخت بھی ایسا ہے جس کو ساری انسانیت تیار کر نہیں سکتی، بنا نہیں سکتی. وہ تو جنت کا درخت ہے. وہ جو درخت ملے گا سبحان اللہ کے بدلے میں، اس کی خاصیت، اس کی خصوصیت یہ ہے کہ پرندہ اس کے سائے میں 1000 برس تک اڑتا رہے گا، جب جا کر وہ درخت ختم ہوگا. اتنا بڑا وہ درخت ہوگا. دوسری چیز یہ ہے، وہ درخت کا جو پھل ہوگا ایسا نہیں موسمی پھل، سیزنیبل فروٹ، موسم میں لگے پھر سال پھر موسم میں لگے. وہ درخت پر ہمیشہ ہمیشہ درخت ہوگا، اس لیے کہ وہ دنیا کا درخت نہیں ہے، وہ تو جنت کا درخت ہے. ہمیشہ ہمیشہ وہاں پر پھل لگا ہوا ہوگا. تیسری چیز کیا ہے؟ تیسری چیز یہ ہے، وہ پھل توڑنا ہے، جنتی پھل کی طرف دیکھے گا، توڑنا چاہے گا تو وہ پھل جنتی کے منہ تک آ جائے گا. دنیا میں آپ کو پھل توڑنا ہے تو درخت کے منہ تک جانا پڑے گا، اور جنت کے اندر آپ کو پھل توڑنی ہے تو وہ پھل جنتی کے توڑنے والے کے منہ تک آ جائے گا. وہ جنت ہے. وہاں صرف ارادوں سے کام چلتا ہے، نظام ارادوں سے چلتا ہے. یہ تیسری صفت ہے. ایک تو 24 گھنٹے اور سال کے 12 مہینے، ہمیشہ ہمیشہ. وہاں گھنٹے سال نہیں ہے، ہمیشہ ہمیشہ درخت پر پھل رہے گا، اور جب توڑنا ہوگا تو پھل خود جنتی کے منہ تک آئے گا. اور آپ ایسے پھل توڑیں گے، پیچھے سا پھل نکل کے آئے گا. پھر توڑیں گے، پھر پھل آئے گا. پھر توڑیں گے. ٹیشو کھینچتے نا آپ باکس سے، ایک ٹیشو پیپر لیتے ہیں تو دوسرا آتا ہے، وہ کھینچتے اور ایک آتا ہے، وہ کھینچتے اور ایک آتا ہے. خیر وہ باکس ختم ہو سکتا ہے لیکن اللہ کے خزانے سے وہ پھل ختم نہیں ہو سکتا. پھر چوتھی صفت یہ ہے اس کی، درخت کی، کہ جب وہ درخت ہلتا ہے ہواؤں سے، اس کی ٹہنیاں آپس میں مل جاتی ہے. ٹہنیاں جب آپس میں ملتی ہے تو اس سے ایک میوزک آتی ہے، ایسی سریلی آواز، ایسی موسیقی اس درخت سے آتی ہے. اللہ کی قسم، سننے والا وہ جنتی اس جیسی میوزک، دنیا میوزک کی بڑی دل دادا ہے. دل مردہ ہوتا ہے میوزکوں سے، موسیقی سے. میوزک سے، موسیقی سے آدمی کے اندر زنا کی خواہش پیدا ہوتی ہے. لیکن وہ جو میوزک ہے، دنیا کا کوئی انسان ایسی میوزک، ایسی موسیقی کبھی نہ سنا ہوگا. وہ میوزک آئے گی اس درخت سے جب ہوا چل کر ٹہنیاں، ڈالیاں آپس میں ملتی ہیں. ایک اور صفت اس درخت کی ہے، اس درخت کی جو ہوائیں چلتی ہے تو وہ ہواؤں میں اللہ نے ایسی خوشبو رکھ دی ہے کہ وہ خوشبوؤں کے ساتھ وہ ہوا آتی ہے.
صرف ہوا نہیں چلتی، خوشبودار ہوا چلتی ہے۔ یہ درخت کبھی ختم نہ ہونے والا، اس کا فاصلہ اتنا لمبا، اس کے درخت، اس کے پھل کا یہ حال ہے، اور اس کی موسیقی اور میوزک کا یہ حال ہے، اور اس کے خوشبودار ہواؤں کا یہ حال ہے۔ مسلمانوں، اگر تم یہ درخت جنت میں حاصل کرنا چاہو گے تو ایک سبحان اللہ اس کی قیمت ہے۔ یہ قیمتی درخت کی قیمت ایک سبحان اللہ ہے۔ بتائیے اس سے بھی سستا کوئی سودا دنیا میں ہو سکتا ہے؟ اس سے زیادہ فائدے مند، اس سے زیادہ پروفٹ والا کوئی بزنس دنیا میں ہو سکتا ہے؟ ایک لمحے میں ایسا درخت آپ نے حاصل کر لیا، ایک لمحے میں اتنا عالی شان اور عمدہ بہتر سے بہتر درخت اللہ نے آپ کو عطا فرما دیا ایک سبحان اللہ پڑھنے کے بدلے میں۔ تو آپ بتائیے کہ دنیا کی زندگی آخرت کے اعتبار سے کتنی قیمتی ہو چکی ہے۔ وہی درخت کو آپ دنیا کی زندگی میں لانا، بنانا، تیار کرنا، اگانا چاہیں گے، آدم سے لے کے قیامت تک، ایک انسان کی بات نہیں، ایک زمان محدود زمانے کی بات نہیں، آدم سے لے کے قیامت تک کے انسان اور دنیا کے سارے انسان، آدم سے لے کے قیامت تک کے وقت میں اور آدم سے لے کے قیامت تک کے سارے انسان مل کر دنیا میں اگر وہ درخت لگانا چاہیں، ہرگز ہرگز نہ لگا سکتے ہیں، اور نہ جنت کی کوئی نعمت، کوئی نمونہ دنیا میں آ سکتا ہے، نہ ہی جنت کا کوئی نمونہ، کوئی نعمت دنیا میں آ سکتی ہے۔ آپ اس اعتبار سے سمجھیں کہ دنیا کی زندگی کتنی قیمتی ہے۔ اس لیے لقمان اور سلیمان علیہ السلام کا تخت جا رہا ہے، کتابوں میں لکھا ہے، تو کسی اللہ والے نے دیکھ کر کہا تھا سبحان اللہ۔ اللہ نے عجیب سلطنت اور حکومت دی تھی سلیمان علیہ السلام کو، اور سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تھی، اللہ مجھے ایسی حکومت ہونا، مجھے تو ایسی حکومت عطا کر جو مجھ سے پہلے نہ کسی کو ملی ہو اور نہ میرے بعد کسی کو وہ عطا ہو۔ اللہ نے ٹھیک ہے لے لو، دے دیا اٹھا کر۔ سلیمان علیہ السلام نے جو سوال کیا وہ ایک ہی آیت میں، اللہ نے بھی جو جواب دیا ٹھیک ہے لے لو ایسی حکومت، اس کا جواب بھی ایک ہی آیت میں ہے۔ اللہ کے پاس دنیا کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، ایسے مانگا گیا، ایسے دے دیا گیا۔ سلیمان علیہ السلام اپنے تخت پر جا رہے، ہوا پر ان کی بادشاہت، حکومت، امر چلتا تھا ہوا پر، ہوا ان کا کام کرتی تھی، اڑا کر لے جا رہی ہے تخت کو ہوا میں۔ کوئی ہے دنیا میں سے بادشاہ؟ آج ہے دنیا میں کوئی منسٹر ہے جس کا تخت ہوا میں اڑتا ہے؟ فی الوقت ہے سو تختوں پہ بیٹھنا ہی مشکل ہو گیا ہے۔ اس ثابت نے دیکھ کر کہا سبحان اللہ، اللہ نے کیا حکومت دی سلیمان علیہ السلام کو۔ ہوا جن کے قبضے قابو میں ہے، ہوا جن کے قبضے قابو میں ہے، کہا سبحان اللہ۔ وہ بات پہنچ گئی ہوا کے ذریعے سے، کان تک بات پہنچ گئی۔ اس عابد نے، فقیر آدمی نے، غریب آدمی نے سبحان اللہ کہا، اور کہا کہ اللہ نے کیا بہت تعجب کا اظہار کیا ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام نیچے اترے، اس ہوا کو، وہ تخت کو، ہوا کو حکم دیا نیچے اترنے کا، نیچے اترے اور اس آدمی سے کہا آپ نے کیا کہا؟ تو اس بیچارے نے، تو وہ آدمی ڈر گیا، بظاہر تھوڑا سا خوف زدہ ہو گیا، گھبرا گیا، کہا کہ میں تو کچھ نہیں کہا، اتنا کہا اللہ نے، اللہ کی تعریف کی، اللہ نے آپ کو کیا بہتر سے بہتر حکومت سلطنت دی کہ آپ کا تخت ہوا میں اڑ رہا ہے۔ اس کے بعد میں نے سبحان اللہ کہا۔ تو سلیمان علیہ السلام نے اس موقع پر کہا تھا کہ یاد رکھ لیں کہ تو نے جو سبحان اللہ کہا ہے وہ سبحان اللہ کا ثواب اللہ کے ہاں آخرت میں ہمیشہ 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 باقی رہے گا، اور ان قریب سلیمان بھی ختم ہوگا، اور سلیمان کا یہ تخت شاہی بھی، اور سلیمان کی حکومت اور سلطنت بھی ختم ہوگی، اور سلیمان بھی ختم ہوگا، اور تیرے کہے ہوئے سبحان اللہ کا ثواب ہمیشہ ہمیشہ باقی رہے گا۔ اور آج دیکھو کیا باقی ہے اور کیا ختم ہو چکا ہے۔ تخت شاہی ختم ہے اور وہ اللہ کا نام باقی ہے، اور اللہ کے نام کے سامنے کوئی چیز باقی رہ سکتی ہے؟ کوئی چیز باقی رہ سکتی ہے؟ حکومت ختم ہے اللہ کے سامنے، زندگیاں ختم ہو گئی اللہ کے سامنے،
بعد شہادت ختم ہو گئی اللہ کے سامنے، اور وہ جو اللہ کا نام لیا گیا ہے وہ اللہ کا نام باقی ہے، اس کا ثواب باقی ہے، اس کا فائدہ باقی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باقی ہے۔ ہمارے نبی کا فرمان ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آمار و اکثر امتی بین سبعین و ستین، میری امت کی عمریں 60-70 کے درمیان میں ہیں۔ ہمارے نبی کی عمر بھی 63 سال۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، آمار و اکثر امتی بین سبعین و ستین، میری امت کی اکثروں کی عمریں 60-70 کے درمیان میں ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر بھی 60-70 کے درمیان میں ہی تھی۔ ہمارے نبی کی عمر 63 سال، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر بھی 63 سال، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر بھی 63 سال۔ پھر یہ امت کی عام عمریں بھی 60-70 کے درمیان میں ہوگی، 60-70 کے درمیان میں ہی یہ امت دنیا سے رخصت ہوگی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک مثال دے کر کہا اس بات پر کہ یہ امت، میری امت کی عمر چھوٹی ہے اور عمل، میری امت کا عمل تھوڑا ہے، ثواب بہت زیادہ ہے۔ عمل تھوڑا ہے زندگی کا اور ثواب بہت زیادہ ہے۔ جب عمر چھوٹی اللہ نے رکھی ہے تو اللہ نے عمل بھی تھوڑا دیا ہے۔ پہلے زمانے کے لوگوں کی عمر کافی لمبی ہوتی تھی، بہت بڑی بڑی عمر، آپ نے سنا ہوگا 950 سال تو نوح علیہ السلام نے دین کی محنت کی، اور 1000 سال کے اوپر تو ان کی عمر تھی، اور کئی لوگ تو دنیا سے ایسے گزرے جن کی عمر ہزاروں سال تھی۔ 60-70 سال میں تو وہ لوگ بلوغ کو بھی نہیں پہنچتے تھے، بالغ بھی نہیں ہوتے تھے۔ لکھا ہے کہ 140 سال تک تو ان کا بچپن چلتا تھا۔ ہماری 2 پیڑھیاں گزر جاتی ہے، 140 سال تک تو ان کا بچپن، کھیل کود کی عمر چلتی تھی، 140 سال تک۔ اس امت کی عمر چھوٹی ہے اس لیے عمل تھوڑا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، دیگر قوموں کے عمل اور ثواب اور میرے امت کے عمل اور ثواب کی مثال ایسی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آدمی ایک مزدور کو لایا ہے، آدمی مزدور کو لایا اور فجر سے لے کے ظہر تک اس سے کام لیا، فجر سے ظہر تک کام لیا اور اس کو 1000 روپے اس کو مزدوری دیا۔ فجر سے ظہر تک کام لیا اور 1000 روپے مزدوری دیا۔ پھر ایک اور مزدور کو لایا، اس سے ظہر سے عصر تک کام لیا اور اس کو بھی 1000 روپے مزدوری دیا۔ ایک اور مزدور کو لایا، تیسرے مزدور کو، عصر سے مغرب تک کام لیا، عصر سے مغرب تک کام لیا اور اس کو مزدوری دیا 10,000 روپے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، یہ جو تیسرا مزدور ہے یہ میری امت کی مثال ہے۔ یعنی تیسرا مزدور اپنا کام کرنے میں تو وقت کم سے کم لگایا، کم وقت کے لیے اس کو لایا گیا تھا اور تھوڑا کام، بہت تھوڑا کام اس کو دیا گیا اور اس کی اجرت اور اس کا بدلہ اس کو دیگر 2 مزدوروں سے 10 گنا زیادہ دیا گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، جو تیسرا جو مزدور ہے یہ میری امت کی مثال ہے، یہ میری امت کی مثال ہے۔ تیسرا جو مزدور ہے یہ میری امت کی مثال ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، دنیا کی زندگی آخرت کے اعتبار سے بہت قیمتی اور بہت اہم زندگی ہے، بہت قیمتی۔ اس لیے قرآن میں بھی اللہ نے کئی جگہ اس کو بتایا ہے کہ آخرت کے اعتبار سے دنیا کی زندگی بہت قیمتی ہے۔ خصوصاً مسلمان کے لیے تو یہ زندگی میرے بھائیوں بہت قیمتی اور بہت اہم ہے۔ آخرت کے اعتبار سے، آخرت کی تیاری کے اعتبار سے بندہ جو کچھ یہاں پر عمل کرتا ہے، یہ عمل کا صلہ اور یہ عمل کا بدلہ اللہ پاک اس کو کل قیامت کے دن پورا کا پورا دینے والے ہیں۔ بلوغ سے لے کے موت تک ہماری جو زندگی ہے، یہ زندگی کا ایک ایک لمحہ بہت قیمتی ہے۔ آدمی پیدا ہونے سے پہلے کہاں تھا؟ جہاں بھی تھا، لیکن اس کا وقت اتنا قیمتی نہیں تھا جتنا قیمتی آج ہے۔ آدمی مرنے کے بعد کہاں ہوگا؟ جہاں بھی ہوگا، خبر میں اور برزخ میں، حشر میں، جنت میں، لیکن وہاں کا وقت بھی اس کا اتنا قیمتی نہیں ہوگا۔ اتنا قیمتی کیا؟
وہاں کا وقت تو بالکل گزارنے کا ہے اور دنیا کا وقت تو پورا کا پورا بنانے کا ہے. انسان پیدا ہونے سے پہلے کبھی اتنا قیمتی وقت اپنے ساتھ نہیں رکھا تھا اور انسان مرنے کے بعد کبھی اتنا قیمتی وقت انسان کے ہاتھ کو آنے والا نہیں ہے. مرنے کے بعد آدمی جتنا چاہے اتنا عمل کر لے، کوئی ثواب ہے اسے؟ کوئی ثواب نہیں ہے. دنیا میں آدمی 2 رکعت پڑھ لے بہت کچھ اللہ کا وعدہ دینے کا، اور مرنے کے بعد ہزاروں رکعت پڑھ لے اللہ کا کوئی وعدہ دینے کا نہیں ہے. دنیا میں ہم روزانہ 100 رکعت پڑھ سکتے ہیں لیکن نظر نہیں آ رہا کہ اس پر کیا مل رہا ہے. اور خبر میں جانے کے بعد سب نظر آ جائے گا لیکن پڑھ کچھ نہیں سکتے، کر کچھ نہیں سکتے. مسئلہ یہی ہے. آج آدمی عمل کر سکتا ہے لیکن نظر نہیں آ رہا، کل کو نظر آ جائے لیکن عمل نہیں کر سکتا، عمل نہیں کر سکتا. تو وقت کے اعتبار سے دنیا کی زندگی آخرت کے اعتبار سے میرے بھائیوں بہت قیمتی اور بہت اہم ہے. اس لیے بندہ قیامت کے دن جا کر کہے گا، اپنی پوری کتاب دیکھے گا کیا کیا اس نے کیا ہے. میرے بھائیوں ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ محفوظ ہے، ایک ایک عمل محفوظ ہے. ہم غافل ہے، ہمارا بنانے والا ہم سے غافل نہیں ہے. ہم ہمارے بنانے والے سے غافل ہے، ہمارا بنانے والا ہم بننے والوں سے کبھی غافل نہیں ہے. وَوَاللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، جو کچھ تم عمل کرتے ہیں اللہ کبھی اس سے غافل نہیں ہے. وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، جو کچھ تم عمل کرتے ہیں اللہ اس سے مکمل باخبر ہے. وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ، جو کچھ تم عمل کر رہے ہیں اللہ اس کو دیکھ رہا ہے. وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ، اللہ تمہارے ہر کام کو دیکھ رہا ہے اور اللہ ہمارے عمل کو محفوظ بھی کروا رہا ہے. فَمَن يَعْمَلْ، 2 فرشتے یہاں ہے نا، کرامن کاتبین، اس کا معنی آتا ہے کرامن کاتبین، 2 معزز لکھنے والے، جو مکرم لکھنے والے فرشتے کرامن کاتبین. سیدھے ہاتھ والا نیکی کو لکھتا ہے اور بائیں ہاتھ والا برائیوں کو لکھتا ہے. زندگی کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک عمل ادھر محفوظ ہو رہا ہے. اچھا ہے تو ادھر محفوظ ہو رہا ہے، برا ہے تو ادھر محفوظ ہو رہا ہے. چاہے وہ اچھا ہو یا برا ہو لیکن محفوظ تو سب ہو رہا ہے، محفوظ تو سب ہو رہا ہے. کوئی لمحہ نہ ہمارا خالی جاتا ہے نہ کوئی ہمارا عمل خالی جاتا ہے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. رائے کے دانے کے برابر جو خیر کا کام آدمی کرتا ہے اللہ اس کو لکھوا لیتے ہیں. ہر نیکی لکھائی جاتی ہے، دکھائی جاتی ہے، اس کا بدلہ دیا جاتا ہے. ہر بدی، ہر گناہ لکھا جاتا ہے، دکھایا جاتا ہے، اس کا بدلہ دیا جاتا ہے. اسی کو کہتے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ہر لمحہ ہر عمل ہمارا محفوظ ہے. قرآن میں اللہ کہتے ہیں مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ. کوئی جملہ آدمی اپنے زبان سے نہیں نکالتا مگر ایک لکھنے والا اس کو تیار کھڑا ہے، تیار ہے. جو کچھ ہم اپنی زبان سے بات کر رہے ہیں ہم کو تو پتہ نہیں ہے کہ ہم نے کیا کہا. 1 گھنٹے کے بعد ہم کو کچھ پتہ نہیں، 1 دن کے بعد ہم کو کچھ پتہ نہیں ہم نے کیا کیا کہا. لیکن پتہ اس کو ہے جو حساب لینے والا ہے، اسے سب پتہ ہے. ہر بات جو زبان سے نکلتی ہے وہ لکھ لی جاتی ہے، ہر عمل جو جسم سے صادر ہوتا ہے وہ لکھ لیا جاتا ہے. سیدھے ہاتھ کا جو فرشتہ ہے وہ فرشتہ روزانہ بدلتا رہتا ہے. بائیں طرف کا جو فرشتہ ہے وہ بدلتا نہیں ہے، ایک ہی فرشتہ گناہ لکھتا ہے. اور سیدھے ہاتھ والا جو فرشتہ ہے وہ روزانہ بدلتا رہتا ہے. اس لیے کہ کل قیامت کے دن نیکی پر گواہی دینے والے ہزاروں فرشتے جمع ہو جائیں. 1 سال کے تو 360 دن ہو گئے، 3 سال کے تو 1000 دن ہو گئے. ہزاروں فرشتے جمع ہو جائیں گے نیکی پر گواہی دینے کے، اور گناہوں پر گواہی دینے والا ایک ہی فرشتہ ہوگا. تو ہر نیکی ہر بدی لکھی جا رہی ہے، سب تیار ہو رہا ہے. دنیا میں بہت سارے ڈپارٹمنٹ ہیں، ان کا کام ہی ریکارڈ جمع کرنا ہے، محفوظ کرنا ہے، ریکارڈ جمع کرنا ہے. اللہ کی قسم ریکارڈ محفوظ کرنے والوں کا جو ریکارڈ اللہ تیار کر رہا ہے ویسا ریکارڈ دنیا میں کوئی کسی کا تیار نہیں کر سکتا ہے. کیمرے تو آج لگائے لوگوں نے دیکھنے کے لیے. کیا کیمرے لگانے والا گناہ نہیں کرتا؟
اس کے گناہ قدرتی کیمرے میں کیچ نہیں ہو رہے ہیں. کیمرے لگانے والے جو گناہ قدرت کے کیمرے میں قید نہیں ہو رہے ہیں. یہ کیمرے تو اندھیرے میں ساتھ چھوڑ دیتے ہیں. یہ کیمرے بہت جلدی اپنی سروس ختم کر دیتے ہیں. یہ کیمرے آنے والے کے دل کی بات کو تھوڑی جانتے ہیں اس کے دل میں کیا ہے. وہ اللہ جو ہمارے طرف نگاہ کیا ہوا ہے وہ ہمارے ہر عمل کو دکھا رہا ہے. وہ دیکھنے میں کیسا ہے؟ وہ دیکھنے میں ایسا ہے کہ وہ ہمارے دل کی بات کو جانتا ہے. وہ جاننے میں ایسا ہے وہ ہمارے دل کی بات کو جانتا ہے. وہ دیکھنے میں ایسا ہے کالی رات میں کالے پہاڑ پر کالی چونٹی کو چلتے ہوئے وہ دیکھ رہا ہے. چونٹی کو نہیں، صرف چونٹی کو نہیں، وہ چلتی ہوئی چونٹی کے پیروں کے نشانات قدم کو بھی دیکھ رہا ہے. نشانات قدم کے جو نشان ہوتے چلنے کے بعد جو ظاہر ہوتے، اللہ کالی رات میں کالے پہاڑ پہ کالی چونٹی کے اس چلنے کے قدم کے نشان کو بھی دیکھ رہا ہے. وہ تو دیکھنے میں ایسا ہے، میں اور آپ کیا چھپ سکتے ہیں اس کی نگاہ سے. ہر عمل وہ دیکھ رہا ہے اور محسوس کرتا جا رہا ہے. وہ تو دیکھنے میں ایسا ہوا، اور سننے میں وہ دیکھنے میں ایسا ہے، اور وہ سننے میں ایسا ہے، وہ جاننے میں ایسا ہے. اس کو دلوں کا پتہ ہے. دل کی بات کو وہ جانتا ہے. اگر جانتا نہیں ہے تو وہ رب بھی نہیں ہے. دل کی بات کو وہ جانتا ہے. اگر وہ دل کی بات کو جانتا نہیں ہے تو وہ رب بھی نہیں ہے. اور رب وہ ہوتا ہے جو دل کی بات کو بھی جانتا ہے. تو وہ بات ہر بات کا جاننے والا ہے، ہر عمل کا جاننے والا ہے. وہ ہمارے عمل کو لکھاتا جا رہا ہے. تو دنیا کی زندگی میرے بھائیو عبادت کی جگہ ہوئی. دنیا کی زندگی تو عمل کی جگہ ہوئی. جو جگہ جو مقام ہمارے لیے عمل کے اعتبار سے اتنا قیمتی ہے کہ یہاں کے ہر گناہ کو اٹھا کر پوچھا جا رہا ہے، یہاں کی ہر نیکی کو سامنے لا کر بدلا دیا جا رہا ہے. اس اعتبار سے یہ زندگی ہماری غفلتوں میں گزارنا ہمارے لیے بہت بڑا نقصان ہے، ہمارا بہت بڑا اس میں خسارہ ہے. یہی وجہ ہے کہ کل قیامت کے دن بندے کے سامنے اس کی کتاب اس کو دے دی جائے گی. جو کچھ اس نے زندگی گزاری تھی وہ زندگی کی کتاب اس کے ہاتھ کو دے دی جائے گی. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ. جس کا نام اعمال کتاب اس کے سیدھے ہاتھ میں دی جائے گی، وہ شخص خوش ہو کر اپنی کتاب دکھاتا پھرے گا اور کہے گا کہ لوگوں دیکھو میرا نام اعمال پڑھ لو، دیکھ لو میں تو کامیاب ہو گیا. کامیاب ہونے کی علامت یہ ہوگی کہ وہ نام اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، دائیں ہاتھ میں. اور ناکام آدمی کو، گناہگار آدمی کو بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. سیدھے ہاتھ میں تو منہ کے سینے کے سامنے سے دیا جائے گا، اور برا نام اعمال گناہگار آدمی کا، ناکام آدمی کا سینے سے سینہ چیر کر سینے سے بایاں ہاتھ نکال کر پیٹھ کے پیچھے سے اس کا برا عمل نامہ اس کو دیا جائے گا. اب یہ کتاب جب آدمی دیکھے گا سیدھے ہاتھ میں جو لے گا اور پڑھے گا اور کہے گا ما لہذا الکتاب ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. بولے گا کہ یہ عجیب کتاب ہے، نہ اس نے کوئی چھوٹی بات چھوڑی ہے نہ اس نے کوئی بڑی بات چھوڑی ہے. ہر چیز یہاں پر محفوظ ہے، ہر چیز یہاں پر موجود ہے. ہر چیز یہاں پر محفوظ ہے، ہر چیز اس میں موجود ہے. تو دنیا کی زندگی میرے بھائیوں آخرت کے اعتبار سے عمل کی جگہ ہے، عمل کا مقام ہے، عمل کا میدان ہے. جو کچھ آدمی یہاں کر سکتا ہے آج کر لے. کہتے زندگی ایسی گزارے، زندگی ایسی گزارے کہ زندگی کو یاد کر کر دل خوش ہو جائے. زندگی ایسی نہ گزارے کہ پھر زندگی کو یاد کر کر دل غمزدہ ہو جائے. زندگی ایسی گزارے کہ زندگی کو یاد کر کر دل خوش ہو جائے اور ادھر در جنت کھل جائے. زندگی ایسی نہ گزارے کہ زندگی کو یاد کر کر روتا جائے
اور پھر واپس دنیا میں آنے کی تمنا پیدا ہو جائے، ایسی زندگی نہ گزارتے۔ کہتے ہیں کچھ کر کے جانا ہے، کر کے جانا اس لیے ہے دنیا میں، کچھ کر کے جانا ہے آخرت کے لیے۔ کر کے جانا اس لیے ہے کہ جا کے کرنا نہیں ہے، جا کے کرنا ہے نہ پھر آ کے کرنا ہے، آنا ہی نہیں ہے تو آ کے کہاں سے کرو گے؟ کچھ کر کے جانا، جا کے کچھ کر کے جائے، اس لیے کہ جا کے کرنا نہیں ہے، جا کے کرنا ہے نہ پھر آ کے کرنا ہے۔ اس لیے میرے بھائی یہ زندگی آخرت کے اعتبار سے بہت قیمتی ہے۔ آدمی آج وقت ہے بہت کچھ آخرت بنا سکتا ہے۔ اس کی مثال دی گئی ہے کہ ایک آدمی سونے کے پہاڑ پر کھڑا ہوا ہے، یعنی گولڈن ماؤنٹین، سونے کے پہاڑ پر کھڑا ہوا ہے، اور وہ اس کو ٹائم دیا گیا ہے، لسٹ پر وہ لے لیا ہے کہ 4 مہینے کا ٹائم ہے، جتنا سونا نکالنا ہے اس میں سے نکال لے، جتنا سونا نکالنا ہے اس پہاڑ میں سے نکال لے۔ اب وہ آدمی، اب یہاں تو لوگ پتھر کے پہاڑوں کو ہی نہیں چھوڑتے ہیں، وہ تو سونے کا پہاڑ ہے، اور سونے کا پہاڑ ہمارے نبی کے پیچھے آ گیا تھا، آنے والا تھا۔ فرشتے نے آ کر کہا کہ نبی اگر آپ چاہیں تو سونے کا پہاڑ بھی آپ کو پیچھے چلے گا، آپ اس میں سے کاٹ کاٹ کر نکال کر اس کو فروخت کریں، اس کو کام میں لائیں۔ اللہ کے نبی نے میں ایسی نبی نے فرما میں ایسی نبوت نہیں چاہتا کہ سونے کے پہاڑ میرے ساتھ چلے، میں اس سے فائدہ اٹھاؤں، میں تو ایسی نبوت چاہتا ہوں کہ اللہ اگر 2 وقت کا کھلا دے تو بس شکر ادا کروں گا، اور نہ بھی کھلائے تو صبر کر لوں گا۔ مثال دی گئی ہے ایک آدمی کو سونے کے پہاڑ پر 4 مہینے کے وقت کے لیے چھوڑ دیا گیا ہے، جتنا چاہے اس سے سونا نکال لیں۔ تو جس کے پاس 4 مہینے کا ٹائم ہے اور جس کو پہاڑ سے سونا نکالنا ہے، وہ اس میں 4 منٹ کے لیے بھی کام کو روک دیا، 4 منٹ کے لیے، تو لاکھوں کا کروڑوں کا نقصان ہو جائے گا۔ چلو 4 گھنٹے کے لیے اگر کام کو روک دے گا تو کروڑوں کا اربوں کا نقصان ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں آخرت کے اعتبار سے تو یہ دنیا کی کمائی، دنیا کی زندگی آخرت کی کمائی کے اعتبار سے اس سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ ایک کلاڑی دی گئی ہاتھ میں کہ یہ سونے کا پہاڑ ہے، اس میں سے سونا نکالتے جائے، پتہ نہیں وہ کلاڑی کب ہمارے ہاتھ سے کھینچ لی جائے گی۔ جیسے موت آ گئی بس زندگی ختم۔ اب مرنے کے بعد آدمی کچھ بھی کر لے پھر دنیا کی زندگی اسے حاصل ہونے والی نہیں ہے، اور کتنا بھی عمل کر لے اسے کوئی ثواب ملنے والا نہیں ہے۔ دنیا میں جتنا چاہے اتنا عمل کر سکتا ہے۔ میرے بھائیوں دنیا کے تھوڑے عمل پر بہت ثواب ہے، آخرت میں کتنا بھی عمل کر لو کچھ بھی ثواب نہیں ہے۔ ایک بزرگ جا رہے تھے قبرستان سے، دیکھا کہ قبرستان میں خبر کھلی بھی ہے، اندر ایک بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، قرآن پاک پڑھ رہے ہیں۔ اوپر والے بزرگ نے دیکھ کر کہا کہ آپ خبر میں قرآن پڑھ رہے ہیں، کتنے برس سے پڑھ رہے ہیں؟ کہا کہ میں 500 برس سے پڑھ رہا ہوں، 500 سال سے قرآن پڑھ رہا ہوں۔ اندر والے بزرگ جب کہا کہ میں 500 برس سے قرآن پڑھ رہا ہوں، تو جو بزرگ اوپر کھڑے ہو کر دیکھ رہے تھے وہ کہنے لگے سبحان اللہ، آپ کو کتنا ثواب ملا ہوگا؟ اندر جو بزرگ تھے جو قرآن پڑھ رہے تھے وہ کہنے لگے ابھی آپ نے جو سبحان اللہ کہا نا اس کا ثواب مجھے دے دو، اور میری 500 سالہ تلاوت کا ثواب آپ دے دو۔ بات یہ معلوم ہوتی ہے زمین کے اوپر اور نیچے کا مسئلہ ہے۔ زمین کی جب تک آپ اوپر رہیں ایک بار سبحان اللہ کہیں تو زمین کے اندر جا کر 500 سالہ تلاوت کی ثواب سے بھی زیادہ ہے۔ زیادہ کیا وہاں کچھ بھی نہیں ہے، یہاں بہت کچھ ہے۔ اس اعتبار سے میرے بھائیوں آخرت کی زندگی عمل کے اعتبار سے بہت قیمتی ہے۔ پھر کیا کریں یہ کہ آخرت کو اپنا مقصد بنا کر چلیں۔ آخرت کو اپنا مقصد، ہمارا مقصد بس اللہ کی رضا ہے، اللہ کی خوشنودی ہے۔ جو کام کرنے کا اللہ نے حکم دیا بس اس کو کریں۔ اس لیے ہم ہمارے کھانے کو عبادت بنائیں، یہ عبادت کی جگہ ہے، پھر نہ ہی زندگی ملے گی، پھر نہ ہی عمل ملے گا، پھر نہ ہی ثواب ملے گا۔ جب بات یہ ہے تو ہمارے سونے کو بھی عبادت بنا لیں، جب بات یہ ہے تو ہماری تجارت کی عبادت بنائیں، جب بات یہ ہے تو ہماری بیوی بچوں کی زندگی کو ہم عبادت بنائیں۔ کل قیامت کے دن سب سے پہلے ترازو میں جو چیز رکھی جائے گی وہ ہمارا جو بیوی کے ساتھ سلوک ہوگا اس کو اللہ قیامت میں ترازو میں سب سے پہلے رکھے گا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے سب سے پہلے جو چیز سب سے زیادہ ترازو میں وزنی ہوگی وہ ہمارے اچھے اخلاق ہے۔ ہمارے اچھے اخلاق جو ترازو میں سب سے زیادہ وزنی ہو، اور جو نان نفقہ
जो पैसा बीवी बच्चों के ऊपर हम खर्च करते हैं, जो नान नफा बीवी को देते हैं, और जो पैसा जो खर्च हम बीवी बच्चों पे खर्च करते हैं, कल इस पर जो अल्लाह अजर देंगे वो दूसरे अखराजात जो हमने दीन की निस्बत पर खर्च किया होगा, ये पैसे का सवाब सबसे ज्यादा होगा। इस एतबार से इसको मेरे भाइयों हम जो है सवाब बनाए, दुनिया के हर हमारे शोबे को हम इबादत बनाए, फर्ज नमाज का एहतमाम करें, सुन्नतों का एहतमाम करें, नवाफिल का एहतमाम करें, कुरान की तिलावत करें और रोजाना जिक्र करें और अल्लाह से दुआएं मांगे और मुकम्मल सुन्नत के मुताबिक नहीं गुजारे। आज तो हम घरानों के अंदर है, आज हम घरानों के अंदर है, हम फुर्सत में है, मेरे भाइयों हम खज़ाए उम्र पूरी करें। हम रोजाना कम से कम 5000 बार दुरूद पढ़े, 5000 बार कलिमत तय्यबा पढ़े और 5000 बार इस्तग़फ़ार पढ़े और रोजाना 5 पारे कुरान के पढ़े। जितना नहीं कर सकते मेरे भाइयों कम से कम 1000 बार दुरूद पढ़े, ये बहुत आसान है। जितने काम हम बड़े करते हैं वो बड़े काम भी हम करते हैं, आसानी से कर देते, इसलिए हमने उससे करने की नियत कर ली है। बस इसका एहतमाम करें, कम से कम 1000 बार दुरूद पढ़े, 1000 बार इस्तग़फ़ार पढ़े, 1000 बार कलिमत तय्यबा पढ़े, रोजाना कम से कम के 3 पारे पढ़े, 3 कुरान हो जाएंगे महीने भर में रमजान में, और जो है 1 तरावीह की हो जाएगी। अल्लाह करे कि अल्लाह मुझको आपको हम तमाम को, सारी उम्मत को, सारे इंसानों को कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए और बचने की चीजों में निगाहों की हिफाजत करे, जुबान की हिफाजत करे, हर हराम काम से बचे, हर नाजायज चीज से बचे। कि दवा खाकर परहेज भी करते हैं, नेक अमल भी करना है और परहेज के तौर पर अल्लाह की हर नाफरमानी से बचना है। कहते हैं नेकियां गुनाहों को खत्म कर देती है और गुनाह नेकी की तौफीक को छीन लेते हैं, गुनाह नेकी की तौफीक को छीन लेते हैं। नेकी जो बंदा करता है वो नेकी की बरकत ये होती है कि अल्लाह गुनाह से उसको बचा लेते हैं। जब बंदा गुनाह करता है वो गुनाह की नौसत ये होती है कि अल्लाह उसको नेकी से महरूम कर देते हैं, नेकी से महरूम कर दे। इसलिए हर गुनाह से बचे, हर नेकी को अपनाएं, खुसूसन ये दौर में निगाहों की हिफाजत करे, अपने बातिन को, दिल को, जहन को जमाने की बेपर्दगी से और यानियत से पाक को साफ रखे और अपने मामलात को साफ रखे, अपनी कमाइयों को साफ रखे, अपने जबान के गुनाहों, अपनी जबान के हर गुनाह से बचे। और ये रमजान का महीना चल रहा है, जहां तक हो सके अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जे रहें और तहज्जुद चाश का इशराक ख्वाबीन का एहतमाम करें और इफ्तार के वक्त की तहज्जुद के वक्त की दुआओं का एहतमाम करें। अल्लाह मुझको, आपको, हम तमाम को, सारी उम्मत को कहने सुनने का अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। ऐ अल्लाह गुनाहों को, खताओं को माफ फरमा, तमाम सय्यात को दरगुजर फरमा। ऐ अल्लाह अपने फजल से हर गुनाह से बचने की तौफीक नसीब फरमा और ऐ अल्लाह हर नेकी को अपनाने की तौफीक नसीब फरमा। आपकी जात का ताल्लुक नसीब फरमा। ऐ अल्लाह जिंदगी के एक एक लम्हे को, इसकी कीमत को, अहमियत को समझने की तौफीक नसीब फरमा। ऐ अल्लाह जिंदगी सारी की सारी जवानी और गुनाह पे सारी जिंदगी आपके अहकाम पर, आपके हुक्म पर, शरीयत पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमा। ऐ अल्लाह जिंदगी में गफलतों से, सुस्ती से, लापरवाही से, काहिली से, मनमानी से, नाफरमानी से हम सब की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह हमारे रोजों को, तरावीह को कबूल फरमा। ऐ अल्लाह अपने फजल से, करम से, ऐ अल्लाह इस माह मुबारक को जरिया बनाकर हम सब की मग़फ़िरत का ऐलान और फैसले फरमा। ऐ अल्लाह आने वाली वबा से हम सब की हिफाजत फरमा। जल्द से जल्द इस मोहलिक वबा से हम सबको छुटकारा, नजात नसीब फरमा। अल्लाह इसकी वजह से या दीगर बीमारियों की वजह से जितने लोग अल्लाह शहीद हुए हैं, इंतकाल कर गए, अल्लाह इन सबको जन्नत में आला मकाम नसीब फरमा। जो इसमें मुब्तला है अल्लाह इन सबको शायद नसीब फरमा। अल्लाह पहले जैसे दिन अल्लाह सलामती वाली जिंदगी नसीब फरमा, अमन अमान वाली, खैरियत वाली, आफियत वाली जिंदगी नसीब फरमा। अल्लाह अपने फजल से, करम से अल्लाह तमाम अल्लाह हमारे हाजतों को पूरा फरमा, हमारे रोजों को कबूल फरमा, हमें शब खदर नसीब फरमा, इफ्तार और ईद की खुशियां हम तमाम को नसीब फरमा। अपने फजल से अल्लाह जो कुछ कहा सुना गया, कहने वाले को पहले, कुछ सुनने वालों को, जहां जहां तक भी बात पहुंच रही है अल्लाह सबको अमल का इरादा करने की और अमल करने की तौफीक नसीब फरमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद अफ़ज़ल सलावातिका व अदद मालूमातिका व सल्लिम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।